أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سابقہ آیات میں منکرین توحید و رسالت، منکرین توحید و رسالت اور قرآن اور بعض منکرین توحید اور منکرین رسالت، منکرین قرآن، منکرین بعض کو عذاب کی وعید دی گئی تھی. سابقہ آیات میں منکرین توحید و رسالت و قرآن و بعض کو عذاب کی وعید بتلائی گئی تھی. جس میں کفار کو یہ کہنے کا موقع مل سکتا تھا کہ ہم بہت سے نیک کام یعنی ضیافت، مہمانداری اور مدد غریب الحال لوگوں کی اور باہم صلہ رحمی وغیرہ کرتے ہیں، تو اگر تم ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو تو کیا ہوا، یہ نیک اعمال ہمارے ہیں نا، ہمیں یہ عذاب سے بچا لیں گے. ہمیں کیا کریں گے یہ؟ اگر آخرت قائم بھی ہوئی، اول تو ہم منکر ہیں، اگر قائم بھی ہوئی تو ہمارے بہت سے نیک کام بھی تو تمہارے سامنے ہیں. ہم لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا خیال رکھتا ہے، اور دیگر بہت سے امور ہیں ہمارے یہاں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیک کام ہے. تو اگر بالفرض آخرت قائم ہوئی تو ہمیں عذاب کیوں ملے گا، ہمیں تو ثواب ملے گا. یہ وہ کہہ سکتے تھے جب آپ ان کو عذاب کی وعید بتلا رہے تو وہ یہ بات کہہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو رد کر دیا ہے. بھائی بہت سے ادارے ہمارے میں، یہ آیت تو ویسے کفار سے متعلق ہے لیکن عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں بہت سے ادارے ہمارے یہاں یہود و نصارہ کے بھی NGOs وغیرہ قائم ہو جاتے ہیں اور وہ فلاحی کام کرتے ہیں، فلاحی کام انجام دیتے ہیں. ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر بہت سے ادارے ہیں جو قائم ہو جاتے ہیں اور فلاحی اور بہبود کا کام سر انجام دیتے ہیں، انسانیت کی خدمت کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو وہ نیک کام کرتے ہیں، یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں نیک کام. تو یار جب نیک کام کرتے ہیں تو اگر آخرت میں عذاب کیسے ہونا چاہیے ان کو، ان کے اعمال کا کیا بنے گا؟
آئیے بہترین جواب اللہ رب کریم کی طرف سے اس میں مل رہا ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے گا. سمجھ گئے نا میری یہ بات؟ رب سمجھ میں آ گئی؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. بہترین آیت جی بچوں، بہترین دلیل ہے جی. یہ کفار یہود و نصارہ منکرین باس کو بہترین جواب اور ان کے شبہ کا رد. من کان یرید الحیات الدنیا، جو کوئی ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے دنیا کی زندگی کو، دنیا کی حیات کو، دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی رونق کو، اس کی رونق چاہتا ہے کہ میں بادشاہ بنوں، میں شاہی محلات میں رہنے والا بنوں، میری جاہ ہو، میری ملکیت ہو، میرے خدام ہو، میرے ارد گرد نوکر چاکر ہو، سیکورٹی ہو، اور یہ میری ایک شاہ و حشم نظر آئے، چاہتا ہے. اس کو بولتے ہیں دنیا کی زینت. جب میں گاڑی سے اتروں تو کوئی میری گاڑی کا دروازہ کھولے اور چاروں طرف گارڈ ٹک 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 کر کے بالکل سیدھے ہو جائے. یہ زینت کہلاتی ہے دنیا کی. یہ زینت ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کو مزہ آتا ہے. اوہو میں دیکھو کیسا بڑا آدمی ہوں اور کیسا فن خان ہوں اس دنیا کی، کیسی زبردست مجھے عزت حاصل ہے بیٹا. یہ ہے. آپ بھی اپنے آس پاس ارد گرد یہ مناظر دیکھتے ہوں گے کہ کیسی ٹھک ٹھک کے ساتھ جب وہ اترتا ہے تو آپ بھی دیکھتے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. کیا سیکورٹی کے ساتھ آیا یار، کیا زبردست بندہ ہے، کتنا کوئی بڑا آدمی ہے کیا؟ کون ہے یہ؟ کوئی بڑا آدمی ہے کیا؟ بس جناب اس نے کرائے پر سیکورٹی لے رکھی ہے ایسے اپنے لیے، آپ اس کو بڑا آدمی سمجھ رہے ہیں، مزے لینے کے لیے، دنیا کے مزے لینے کے لیے، دنیا کے مزے لینے کے لیے. اوہو من کان یرید الحیات الدنیا، جو کوئی ارادہ کرتا ہے، ارادہ یرید ارادہ یرید، جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتہا، اور اس کی رونق کا. رونق سمجھ گئے نا؟ یہ بادشاہت، یہ ملوکیت، یہ جاؤ سلطنت، یہ چاہتا ہے، یہ رونق ہے دنیا کی، یہ گارڈ. اوہو یہ چاہتا ہے نا. نوفی الیہم اعمالہم، تو ہوتا کیا ہے عموماً یہ یہود و نصارہ، یہ کافر کفار، یہ اپنے فلاحی کاموں میں دنیا کی شان و شوکت چاہتے ہیں. عمومی طور پر یہی ہوتا ہے، فلاحی کاموں میں، بھلا کے کاموں میں، اور غریبوں کی مدد کرنے میں، اور مہمان نوازی میں، اور آپس کے رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرنے میں. ان کے نزدیک آخرت مقصود نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آخرت کے تو منکر ہے، یہ آخرت کے تو کیا ہے؟ منکر ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی عزت حاصل ہو جائے، دنیاوی رونقیں حاصل ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے بھلائی کام. تو پھر جب مقصد یہی ہے، نیت میں آخرت ہے ہی نہیں، تو ملنا کہاں چاہیے ان کو؟ دنیا میں ہی دے دو بھائی. نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم بھگتا دیتے ہیں. بھگتانا ترجمہ کر دیا میں نے. وفا یوفی توفیتاً، پورا دے دینا، وفا کر دینا، پورا دے دینا. نوفی الیہم، ہم بھگتا دیتے ہیں ان کی طرف، ان کے اعمال کو دنیا ہی میں. ہم ان کے دنیا کے اندر ہی ان کے اعمال کا صلہ دے دیتے ہیں. جو یہ چاہتے ہیں شان و شوکت، مال و دولت، جاہ و سلطنت، سب ان کو دنیا میں ہی دے ڈالتے ہیں، کچھ نہیں ملتا پھر ان کو. نوفی، ہم بھگتا دیتے ہیں ان کی طرف ان کے اعمال، جو ان کے اعمال فلاحی اعمال ہیں. فیہا مانے دنیا ہی میں. وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے اس اعمال میں ان کو دنیا میں کچھ کم کر کے نہیں دیا جاتا. بخس مانے کم کرنا. بخس یبخس، بخس کم کرنا. یبخسون، ان کو کم کر کے نہیں دیا جاتا، کوئی کمی ان پر واقع نہیں کی جاتی. ان کو دنیا ہی میں پورے اعمال فلاحی اور ایسے کام جن کو یہ ثواب اور نیکی کا باعث سمجھتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کو دنیا ہی میں بھرپور دے دیا جاتا ہے. تو بات آپ کو وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی جو میں نے ربط پیش کیا تھا. یہ سوچتے ہیں کہ اگر آخرت قائم بھی ہوئی تو ہمارے نیک کام تو ہے. جواب دے دیا گیا نیک کام کا بدلہ تمہیں دنیا ہی میں پورا
دے دیا جاتا ہے، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس میں ان کے لیے کوئی کمی بیشی، کوئی کمی کی ہی نہیں جاتی۔ تو پھر آخرت میں کیا ہے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ لیس لہم، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں بجز آگ اور بجز دوزخ کے، ان کے لیے آخرت میں ان اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے، صرف اور صرف کیا ہے؟ آگ، جہنم، دوزخ، دوزخ، جہنم، آگ، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین لیس لہم، نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، الا النار، بجز جہنم کے، بجز دوزخ کے، وحبط ما صنعوا فیہا، اور حبط یحبط، حبط، وحبط ما صنعوا فیہا، اور ناکارہ ہو گئے، ناکارہ ہو گئے ان کے وہ اعمال، ما، ناکارہ ہو گئے ما، وہ اعمال، صنعوا فیہا، جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، حبطہ، ناکام، برباد، تباہ، خراب، ختم ہو گئے سب یہ، وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور بے اثر ہے ما کانوا یعملون، جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بے اثر ہے۔ باطل کا ترجمہ کر دیتا ہوں بے اثر سے، بے اثر سے۔ ابھی بھی جو یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، بڑی ایمبولینسیں لگا رکھی ہیں ان لوگوں نے، اور بڑے انہوں نے سرد خانے کھول رکھے ہیں، بڑے انہوں نے دسترخوان لگا رکھے ہیں، بڑے انہوں نے فلاحی کاموں میں غریب لوگوں کی بڑی داد رسی کر رکھی ہے، بڑی مدد کر رکھی ہے، لیکن ان کے اعمال، ان کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہے، باطل باطل باطل، یہ اعمال یہی بے اثر ہے، بے اثر ہے، بے اثر ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ صاف اعلان ہے، کچھ نہیں ہے ان کے لیے، جتنے فلاحی کام کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی میں ان کو جو بہت کچھ مل جاتا ہے، وہ اس آیت سے معلوم دے رہا ہے کہ ایسے کفار کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو یہی ملتا ہے۔ بہترین جواب ہے آپ کے پاس۔ آپ لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں، یار کیا ہے یار، مسلمان اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں؟ یار کفار کی دیکھو، اپنی جائیدادیں دیکھو، ان کی رہائش دیکھو، رہن سہن دیکھو، ان کے مطلب معاملات دیکھو، کتنے خوش و خرم نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائی، وہ بغیر حدود کے ہیں، ہم حدود کے ساتھ ہیں، ہمارے پر پابندیاں ہیں، اور یہ ہماری پابندیاں ختم ہوں گی مرنے کے بعد، اور آخرت میں ہمارے لیے آزادیاں ہی آزادیاں ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ وہ کیا نظر نہیں آ رہی؟ موت نظر نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ جب موت نظر آ رہی ہے تو فکر اس کے بعد کی کرنی چاہیے نا۔ بے وقوف آدمی ہے جو اپنے اس مستقبل کو نہ سوچے، ان کی زیادہ رہائش کو، ان کی عیاشیوں کو، عیش و عشرت کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یہ بے وقوفی، نادانی ہوگی، اور بلا وجہ ناشکری ہوگی، بلا وجہ ناشکری ہوگی۔ خدا نے تمہیں پابند کر رکھا ہے، بس تم حد سے آگے نکل نہیں سکتے، یہ پابندی تمہیں کرنی پڑے گی۔ کیا خیال ہے؟ یہ بچوں، ایک دو آیتوں میں ایک سبق آپ کو پیش کیا گیا، اور یہ بات سمجھا دی گئی کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ آگے کی آیات میں ایک دو آیات اور ایسی ہیں کہ آگے کی آیات میں، اس سے پہلے کے ساتھ ربط یہ جوڑ سکتا ہوں کہ پچھلی آیات میں منکرین قرآن کا تذکرہ تھا، اب جو آیات آ رہی ہے اس میں مصدقین قرآن کی فضیلت ہے، اور ایک استدلال کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ استدلال یعنی دلیل بنانا، ایک دلیل بنانے کے ساتھ، استدلال بابے استفال سے، استدلال کے ساتھ۔ ماشاءاللہ آپ مقامات پڑھتے ہیں، اس میں سارے ابواب آپ کے سامنے آتے ہیں، استدلال کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ ان منکرین قرآن کو اس مصدقین کی فضیلت کے ساتھ ساتھ وعید بھی سنائی جا رہی ہے، وعید بھی سنائی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں جی آیات میں کیا ہے۔
افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. دیکھ لیں آپ پوری آیت میں نے خلاصے میں بیان کر دی. دیکھ لیں آپ ترجمہ سمجھ لیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. افمن کان علی بینۃ من ربہ, اس سے پہلے مجھے اس سوال کے ساتھ ان منکرین کو ملانا پڑے گا. کیا جو منکرین قرآن ہے کیا فمن کان علی بینۃ من ربہ, کیا وہ ہو سکتے ہیں اس شخص کی طرح کیا فمن اس شخص کی طرح. اب اس کیا کے لیے مجھے پہلے منکرین قرآن کو لانا پڑے گا. کیا منکرین قرآن ہو سکتے ہیں افمن اس شخص کی طرح کان علی بینۃ, جو قرآن پر قائم ہے. بینہ کا معنی میں کرتا ہوں قرآن پر قائم ہونا, جو قرآن پر قائم ہے من ربہ, اور وہ قرآن آیا کہاں سے؟ من ربہ. قرآن کریم ایک بینہ ہے, تو میں اس کا ترجمہ یہی کر رہا ہوں. قرآن معنی ہے اس کا قرآن پر قائم. کیا منکرین قرآن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو علی بینہ کس پر ہو؟ قرآن پر قائم ہو, من ربہ, اور وہ قرآن آیا ہو کہاں سے؟ من ربہ, اس کے رب کی طرف سے آیا ہو. اور وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور اسی قرآن میں سے اس کے ساتھ ایک گواہ بھی ہو. اسی قرآن میں سے اس کے ساتھ ایک گواہ بھی ہو. ابھی ترجمہ میں نے کیسے کر دیا آپ دیکھیں. یتلو کا معنی کیا ہے؟ تلاوت کرنا. شاباش. یتلو کا معنی تلاوت. آپ نے مقامات کا صدر پڑھ لیا ابھی تک؟ مقدمہ ہو گیا پورا مقدمہ ہو گیا. مقامہ اول شروع. تو آپ نے تل والبدیع نہیں پڑھا ہے؟ کیا صیغہ یہ؟ کیا صیغہ ہے تل والبدیع؟ پورا پڑھو. تل والبدیع پڑھے. کیا معنی اس کے؟ تو صیغہ کس سے نکلا یہ تل والبدیع؟ تلوا صیغہ کیا ہے؟ ہاں کیا ہے صیغہ؟ پڑھو نا پورا. تلا یتلو تو کیا ہوا؟ کیا الفاظ آتے ہیں اس سے؟ تلاوتن. تو تل والبدیع کے معنی بدی کو پڑھنا. جی لیکن یار اب کائنات پیروی کرنا کیسے نکل گیا معنی اس کا؟ جی کوئی مائی کا لال؟ سب باپ کے لال ہیں. اچھا, تلا یتلو کا صیغہ بیٹا تلا یتلو تلاوتن مانے پڑھنا, اور تلا یتلو تلون کے معنی ہوتے ہیں پیچھے چلنا, ساتھ چلنا, پیچھے چلنا. تلوا تلا یتلو تلون. افسوس اللہ. افمن کان علی بینۃ من ربہ, کیا منکرین, یہاں لفظ منکرین قرآن ہے نہیں, یہ مجھے سوال کی وجہ سے میں نے نکالا ہے. تو میں ترجمہ کیسے کروں گا؟ کیا بھلا جو بینہ پر ہے اپنے رب کی طرف سے کیا ہے؟ تو اب مجھے سوال بنانا ہے اس پر. افمن, کیا بھلا بتلاؤ کہ جو شخص منکرین قرآن ہو وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح کان علی بینۃ من ربہ, جو قائم ہو قرآن پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے اس کے ساتھ اسی میں سے ایک گواہ بھی ہے, شاہد بھی ہے. اسی قرآن میں ایک شاہد بھی ہے. کیا ہے شاہد؟ شاہد کیا ہے؟ معجز ہونا. قرآن کا معجز ہونا. معجز کے معنی عاجز کرنے والا معنی ہرانے والا. یہ
قرآن کا معجز ہونے کا دعویٰ ہے کہ قرآن معجز ہے، معجز یعنی قرآن کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتی آیات، کوئی الفاظ آ نہیں سکتے، قرآن معجز ہے، معجز. تو یہ قرآن معجز ہے، جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ آیات اثر کرتی ہیں، اور آیات اس جیسے فصاحت اور بلاغت میں کوئی لا نہیں سکتا. تو یہ گواہی ہے نا کہ قرآن کیا ہے، یہ گواہ ہے، خود قرآن گواہ ہے. خود کیا ہے؟ قرآن کریم خود گواہ ہے اپنے اوپر کہ اس جیسا کوئی لا کر دکھلاؤ. تو یہ گواہی ہو گئی نا. یہ مطلب سمجھ میں بیٹا جب آئے گا، جب آپ غور سے سنو گے اور اب کتاب قرآن کریم بند کر دو گے تو یاد رکھو تمہارے ذہن بھی اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، کیونکہ ہم بھی محنت کرتے ہیں، ہم پر وحی نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور نہ القاء ہے، نہ کوئی مطلب کشف ہو رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، سب کا سبھی ہے، محنت سے ہو رہا ہے. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، جو کچھ پڑھا وہ یاد رکھا، آپ کو سنا دیا، آپ کو سنا دیا اللہ کے فضل سے. اس میں کسب بھی عمل دخل اس حیثیت سے کہ اللہ کی توفیق ہے، ورنہ یہ کسب بھی یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے آدمی. کسب کے معنی محنت کر کے آتے ہیں. تو آپ بھی محنت دکھلائیں اللہ تعالیٰ کو اور اس کو بند نہ کریں. قرآن کریم بند کرنے کی چیز نہیں ہے، جو ساتھ گیا ٹھک، ساتھ گیا ٹھک. اب یہ معنی کہاں یاد رہیں گے آپ کو جب تک آپ 10 دفعہ پڑھیں گے نہیں، اس کو بار بار دیکھیں گے نہیں، ورنہ آپ تو تلاوت کا معنی کر رہے ہیں فٹافٹ. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کے ساتھ ایک گواہ اسی میں سے، منہ اسی قرآن میں سے. ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور ایک گواہی اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت، وہ بھی گواہ ہے. امام و رحمہ، وہ کتاب احکام کے اعتبار سے امام ہے. احکام کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ امام ہے کہ اس میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں آگے چل کے کم و بیش ویسے ہی احکامات دیے جا رہے ہیں. وہ رحمتن، اور وہ کتاب رحمت ہے، یعنی ان احکامات پر عمل کرنے سے اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے. تو وہ کیا بن گئی؟ رحمت بن گئی. احکام پر عمل کیا تو رحمت بن گئی. احکام کے اعتبار سے امام، پیشرو، اور عمل کرنے سے رحمت. صحیح ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ. تو جب یہ بات ہے تو آپ بتائیے کیا منکرین مصدقین کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب جواب آپ کو دینا ہے. کیا منکرین قرآن، مصدقین جس پر مصدقین جس قرآن پر قائم ہے اور اس کے ساتھ گواہی بھی موجود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی گواہ ہے، تو بتاؤ کیا منکرین قرآن مصدقین قرآن کے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں اس پر ایمان لانے والے، یہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. کون؟ یہ مصدقین قرآن. ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو کوئی تمام گروہ میں سے اس قرآن کا انکار کرتا ہے، تمام گروہ میں سے، خواہ یہود ہو، خواہ نصارہ ہو، خواہ مجوسی ہو، خواہ ہنود ہو، خواہ یورپین ہو، خواہ ایشین ہو، کوئی بھی گروپ ایسا ہو، من الاحزاب، کوئی بھی گروپ ایسا ہو جو اس کا انکار کرتا ہے، تو یاد رکھے فالنار موعدہ. موعد کون سا صیغہ ہے؟ اس میں ظرف معنی مصدر نکالے، وعدے کی جگہ نہیں، وعدے کی جگہ ظرف ہے نا، وعدے کی جگہ. یاد رکھے وہ پھر کہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جس کسی نے اس قرآن کے اوپر انکار کیا، اس قرآن سے انکار کیا، وَمَن يَكْفُرْ مِنَ الْأَحْزَابِ، تمام گروہ میں سے، گروہ سے مراد یہود، ہنود یا نصارہ، مجوسی، یورپین، ایشین، جیسے بھی لوگ ہوں کفار میں اس کا انکار کریں گے، کسی بھی قسم کی جماعت کے لوگ ہوں انکار کریں گے، تو یاد رکھیں جی فالنار موعدہ، جہنم دوزخ اس کے وعدے کی جگہ ہے، وعدے کی جگہ ہے. یہ پرومس ہے اللہ رب کریم کا کہ میں ان کو جہنم لَأَمْلَأَنَّ جہنم من الجنۃ والناس اجمعین بھر دوں گا. یہ پرومس ہے کس کا؟ اللہ. تو وعدے کی جگہ فلا تک فی، میری اے مخاطب
میں تکو کا صیغہ مخاطب عام لے کے فلا تکو، اے مخاطب، فی مریت، فلا تکو، فلا تکو، مت ہو، فلا تکو، تکون تھا نا، تکون سے لا تکون سے تکون، نون گر گیا، نون گر جاتا ہے تقریباً گرا دیتے ہیں، نون بھی گرا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فلا تکو فی مریا، اے مخاطب تو شک میں نہ ہونا، من ہو اس قرآن سے، اس قرآن سے شک میں نہ ہونا. مریا مانے شک. انہ الحق من ربک، یقیناً بلا شک و شبہ، انا بلا شک و شبہ، ان کے معنی بلا شک و شبہ الحق من ربک، یہ قرآن یہ قرآن یہ سچ ہے، سچ ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے. سبحان اللہ، رب کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ رب کا کلام ہے بے شک و شبہ. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے.